إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق
وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغ إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن في هذا لبلاغا لقوم
رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ آپ کے سامنے تلاوت قرآن مجید سنا رہے تھے محترم جناب قاری عثمان فاروق بٹ صاحب. اب میں واعظ و نصیحت کے لیے دعوت دیتا ہوں استاد محترم الشیخ عبدالسلام زاہد صاحب کو کہ وہ ہمیں واعظ و نصیحت فرمائیں. استاد محترم الشیخ عبدالسلام زاہد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. عزیز طلباء اور معزز اساتذہ جامعہ، اللہ ذو الجلال والاکرام کے احسانات اور انعامات میں سے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اس پروردگار نے ہمیں ایک بہترین اور خوبصورت انسان بنایا. ہماری تخلیق میں جس زاویے میں جس ہیئت اور حالت میں سب سے بہترین طریقے کے ساتھ ترکیب ممکن تھی، اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس میں ہمیں مرکب فرمایا. ہمارے اعضاء اور جوڑوں کو اس طرح جوڑ دیا کہ اس سے بہتر طریقے ترکیب انسان کے لیے ممکن نہیں. اب یہ خوبصورتی اللہ نے ہمیں دی ہے، اور اس خوبصورت وجود کو خوبصیرت بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں جس بات کی طرف رغبت دلائی ہے، اس آیت کریمہ کو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا. لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ رب العزت نے تمہیں قوت سماعت عطا فرمائی، بصارت جیسی عظیم نعمت سے نوازا، اور خوبصورت دل دیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ ذو الجلال والاکرام کا شکر ادا کرو. یہ شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ایک اور مقام میں یہ بات بیان فرمائی ہے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے اوپر کتاب و حکمت کو نازل فرمایا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ،
اس بات کو آپ نہیں جانتے تھے وہ اللہ نے تمہیں تعلیم فرمائی، اسے اللہ نے سکھایا تمہیں، اور یہ اللہ رب العزت کا عظیم فضل و احسان ہے تمہارے اوپر۔ اور جو اللہ رب العزت نے کتاب و حکمت نازل فرمائی ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ نُورًا مُبِينًا، کہ وہ جو اللہ رب العزت نے کتاب و حکمت نازل فرمائی ہے نا وہ نور ہے۔ اچھا، یہ کتاب و حکمت نور ہے، یہ کتاب و حکمت ہدایت ہے، یہ کتاب و حکمت شفا ہے، یہ کتاب و حکمت تمہارے لیے باعث برکت ہے، یہ باعث رحمت ہے، یہ باعث اطمینان ہے۔ یہ وہ جملے ہیں جو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، یہ مفہوم ہے قرآن اور حدیث میں اسی کتاب و حکمت کا۔ تو اللہ رب العزت نے بڑا خوبصورت انسان بنایا ہے، تو میں عرض یہ کی ہے کہ اس خوبصورت وجود کو خوب سیرت بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ علم عطا فرمایا ہے، اور اس علم کے نتیجے کو اگر بندہ حاصل کر لیتا ہے نا تو وہ خوبصورت انسان خوبصورت بن جاتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے سے، لعلکم تشکرون۔ پہلی آیت جو پڑھی ہے نا اس کے آیت کے آخر الفاظ یہی ہے نا، لعلکم تشکرون، کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ کہ اللہ رب العزت کا شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت نے سننے کے لیے تمہیں کان دیے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، دیکھنے کے لیے اللہ نے وَالْأَبْصَارَ، آنکھیں دی، اور خیر اور شر کو پہچاننے کے لیے اللہ رب العزت نے وَالْأَفْئِدَةَ، دل، کہ جس کے ذریعے سے بندہ اچھائی اور برائی کی تمیز کرتا ہے۔ الا وان فی الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، کہ انسان کے وجود کے اندر ایک ایسا حصہ ہے، انسان کے جسم کو جو اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا ہے نا، ان میں ایک انتہائی خوبصورت حصہ انسان کا دل ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہے تو انسان ٹھیک، اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو انسان ٹھیک نہیں۔ اللہ کی نظر کے اندر اور اللہ کے معیار کے اندر وہ انسان معیاری نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں، یہ چند ایک اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں۔ ویسے تو اگر ہم اللہ تبارک و تعالی کے ارشاد اور فرمان کے مطابق غور کریں نا، اور غور کی طرف متوجہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس کی ترغیب دی ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اپنے نفسوں کے اندر غور کرو۔ اور پھر اتنے خوبصورت وجود اور اتنے بہترین عمل کے لیے وقف، یہ اس وقت قابل قدر اور اپنی قیمت بڑھا لیتے ہیں جب یہ اللہ رب العزت کہ ان ارشادات اور فرمودات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا شروع کر دیتے۔ اور وہ ارشادات و فرمودات ہمیں کیسے حاصل ہوں گے؟ اللہ رب العزت نے اس کے لیے اپنے پاس سے اپنی طرف سے کچھ ایسے افراد کا انتخاب فرمایا ہے جنہیں انبیاء اور رسول کہتے ہیں۔ ان نبیوں اور رسولوں کو اللہ رب العزت نے کیوں بھیجا ہے؟ کہ وہ اللہ کا پیغام اپنے عمل کے ذریعے اپنی قوم کے سامنے قول و کردار کے شکل میں پیش فرمائیں، اور قوم اس قول و کردار کو دیکھ کر اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انبیاء کا ایک بہت طویل سلسلہ تھا۔ ایک نبی جاتے دوسرے نبی تشریف لے آتے،
آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو علماء ربانیین ہیں نا، علماء ربانیین، ان کا اس امت کے اندر وہ معیار اور وہ مقام ان انبیاء کی طرح ہے جو پہلی امتوں کے اندر نبیوں کا کردار ہوتا تھا۔ اس لیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں۔ جو انبیاء کا کام ہے، جو انبیاء کا مشن ہے، وہ اس امت کے اندر علماء کا مشن ہے، علماء کا کام ہے۔ پہلے رسولوں کے بعد نبی ہوتے، ان رسولوں کی شریعت کو، ان کی تعلیم کو وہ نبی آگے پہنچاتے، اور ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آخر رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آنا، لہذا آپ کی اس دعوت کو آگے پیش کرنا، قیامت تک اسے قائم رکھنا، اسے زندہ رکھنا، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علماء وارث ہیں۔ اب یہ علماء، یہ کون سی وراثت ہے؟ یہ قرآن اور حدیث کی وراثت ہے، وہ علم دین کی وراثت ہے۔ اس قرآن اور حدیث کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، اور اس کے متعلق اللہ نے کہا ہے کہ اس کو اللہ نے اتارا ہے، تم کو اس کا علم نہیں تھا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو پتہ نہیں تھا، اللہ رب العزت نے وہ علم دیا ہے۔ اب یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے امتی اور پہلے آپ کے ساتھی صاحب غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور یہ ایک ایسا مبارک سلسلہ ہے کہ آپ کے وقت سے لے کر آج تک یہ سلسلہ اس دنیا کے اندر کسی وقت بھی ختم نہیں ہوا ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ قیامت تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، اور یہ مبارک سلسلہ غالب رہے گا قیامت تک۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ۔ قیامت تک جو ہے نا یہ طائفہ منصورہ جو ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ قائم رہے گی، اور وہ کون ہیں؟ بہت سارے محدثین نے اس حدیث کی تفسیر اور تشریح کے اندر اصحاب الحدیث کا ذکر فرمایا ہے، اہل الحدیث کا نام لیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے، امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے، امام علی بن مدینی نے، یحییٰ بن معین رحمہم اللہ، اور دیگر بہت سارے محدثین نے اس حدیث کا مصداق جو ہے وہ اہل الحدیث اور اصحاب الحدیث کو قرار دیا۔ آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ بھی اسی سلسلہ ذہب کے ساتھ منسلک اور متعلق ہیں۔ جس طرح ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں اور بزرگوں نے اس دین کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھا، اس علم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھا، اور اس کے لیے محنت اور کوشش کاوش کرتے رہے، جنہوں نے جتنی محنتیں اور کوششیں اور کاوشیں کی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے دنیا میں ان کو اتنی عزتیں عطا فرمائی، اور اسی کے نتیجے کے اندر اللہ رب العزت آخرت میں بھی ان کو شرف اور قبولیت سے نوازے گی۔ تو عزیز طلباء، آج یہ ایک اس حوالے سے بات کو شروع کرتے ہیں، بہت طویل یہ موضوع ہے، بہت ساری اس کے اندر باتیں ہیں، لیکن 2-3 باتیں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس علم کے حصول کے لیے جو ہے نا، اور اپنے آپ کو اس سلسلے سے وابستہ رکھنے کے لیے جو سب سے بڑی اور بنیادی ضرورت ہے نا، وہ ہے کثرت مطالعہ،
اور مطالعہ کے وقت استحضار، توجہ، ذوق اور شوق، محنت اور کوشش، یہ چیزیں جب تک انسان کے اندر، طالب علم کے اندر نہیں آئیں گی، اس وقت تک وہ جو پڑھ رہا ہوگا اسے محفوظ نہیں ہوگا، سمجھ نہیں آئے گی، یاد نہیں رہے گا، فائدہ نہیں ہوگا اس کو۔ اگر ہم خود یہاں موجود ہوں، ہمارا ذہن، دل، دماغ کہیں اور ہو، تو وقت تو ہمارا وہ گزرتا جاتا ہے۔ جو ٹائم ہمارا ہے وہ کلاس کا ٹائم ہو، کلاس کے بعد مطالعے کا ٹائم ہو، کوئی بھی ہو، وہ ٹائم ہم نے پورا کر لینا ہے، ہم نے پورا کرنا ہے، استاد نے پورا کروانا ہے، خوشی کے ساتھ پورا ہونا ہے، نہ خوشی کے ساتھ پورا ہونا ہے، ٹائم پورا ہو جانا ہے۔ اور اگر استحضار نہیں ہوگا، توجہ نہیں ہوگی، ذہنی طور پر ہم وہاں موجود نہیں ہوں گے، تو پھر ہم اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے جو کہا نا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کر رہے ہو۔ اور یاد رکھو، جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نا، یہ بات بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمائی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تمہیں زیادہ دے گا۔ اب جو ہم نے آیت شروع میں پڑھی تھی، اس کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کان دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، دل دیا ہے، اس میں اضافہ کیا ہونا ہے؟ اس میں اضافہ پتہ کیسے ہوگا؟ کہ اللہ رب العزت ہمارے کانوں کو، ہماری آنکھوں کو اور ہمارے دل کو اتنا بابرکت بنا دے گا کہ ہماری آنکھوں سے جو بات ایک دفعہ سامنے آ جائے گی، اتنی محفوظ ہو جائے گی، وہ بات کبھی بھی ہمارے آنکھوں کے ذریعے دماغ میں پہنچ کر ایسی محفوظ ہو جائے گی، پوری توجہ جب ہوگی تو وہ بات کبھی بھی کسی بھی وقت جو ہے نا، بندہ کہنا چاہے، بولنا چاہے، بتانا چاہے، پڑھنا چاہے، عمل کرنا چاہے، وہ فوراً بات آ جاتی۔ اس کان کے ذریعے سے یہ اللہ رب العزت نے وہ آلات اور وہ ذرائع رکھے ہیں کہ جن ذریعوں سے علم جو ہے وہ ہمارے دل و دماغ کے اندر منقش اور محفوظ ہوتا ہے۔ اور ان کو اگر ہم صحیح استعمال نہیں کریں گے، دیکھو ہمارے کئی اسلاف تھے، یہ قریب کے زمانے کے اندر، بالکل قریب کے زمانے میں ہمارے استادوں کے استاد شیخ المشائخ حضرت محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق ہم سنتے بھی رہے ہیں اپنے بڑوں سے، خود بھی ان کی زیارت کا ایک اعزاز ہمیں حاصل ہے کہ ہم نے ان کی زیارت کی ہے، کہ وہ اخبارات نہیں پڑھتے تھے، کیوں؟ وہ چیز محفوظ ہو جاتی تھی، اور جو بات ایک دفعہ پڑھ لیتے تھے وہ بات بھولتی نہیں تھی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ پوری توجہ کے ساتھ، پورے استحضار کے ساتھ جو کام آپ دیکھ لیں، آپ پڑھائی کے علاوہ کوئی کام ہے توجہ کے ساتھ کریں گے، وہ کام میں آپ ماہر ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح پڑھائی کے اندر بھی اگر ہم توجہ دیں گے تو مہارت ہوگی۔ اب یہ توجہ کس طرح ہے، میں اس کی ایک آدھی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھو ہم سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اب جو ہم نے سبق پڑھنا ہوتا ہے، یہ ہمارا ایک اسلوب ہے، ایک انداز ہے کہ صبح کلاس میں جو ہم نے پڑھنا ہے، آج عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جو ادارے کا ایک شیڈول ہوتا ہے اس کے مطابق مطالعہ ہوتا ہے، اس مطالعے کے اندر ہم نے اس سبق کی تیاری کرنی ہے، اس کا مطالعہ کرنا ہے جو ہم نے آنے والے کل میں پڑھنا ہے، اور پھر اس کا مطالعہ کر کے جب ہم پڑھیں گے نا تو پھر ہمیں کلاس میں اچھا خاصا سبق پڑھا جائے گا، اور بہت کم جو ہے نا وہ باتیں ہوں گی جو ہمیں استاد سے پوچھنی پڑیں گی۔ جب ہم مطالعہ نہیں کریں گے اور مطالعے میں بیٹھیں اور توجہ نہ ہو، وقت پورا کر لیں اور پھر آگے کلاس میں بیٹھیں، پتہ نہیں کہ استاد کیا کہہ رہا ہے، کیا نہیں کہہ رہا۔ اس لیے یہ مطالعے کے اندر سبق کا تکرار، سبق کی دہرائی، استاد جو موجود ہو مطالعے میں ان سے پوچھنا، ان سے سیکھنا، سمجھنا، جو مطالعہ کر رہے بات نہیں سمجھ آ رہی ان سے پوچھیں،
مزید کوئی بات رہ گیا صبح سبق کے اندر، اب میں نے کہا کہ میں ایک دو مثال دیتا ہوں. آپ نے ایک مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ سے ہی آپ شروع کر لیں کہ آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین. اب آپ کیا کریں گے؟ لفظ الحمد پڑھا، آپ کو پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ لفظ جو آپ نے پڑھا ہے الحمد، یہ مطالعے کے اندر میں ایک بڑی آسان سادہ سی مثال دوں کہ یہ لفظ کیا ہے. کیا یہ لفظ جو ہے اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ پھر تینوں میں سے اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ لفظ اسم ہے، پھر اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ لفظ اسم ہے تو کون سا اسم ہے، اور اس کے اسم ہونے کی وجہ کیا ہے، کیوں اسم ہے. جب پتہ چل گیا کہ یہ اسم ہے اور اسم کی وجہ یہ ہے، یہ مطالعے میں پتہ چل گیا، پھر آپ اس کا معنی اسم کے حوالے سے کریں گے، فعل اور حرف کے لحاظ سے معنی نہیں کریں گے. اور جب آپ نے اس کا معنی اسم کے حوالے سے کیا، پھر اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا کہ یہ اسم میں سے واحد ہے، مفرد ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، جی معرفہ ہے، نکرہ ہے. یہ اس کے اوپر جو ہم کیا اعراب پڑھنا چاہتے ہیں، پیش پڑھنا چاہتے ہیں، زبر پڑھنا چاہتے ہیں، زیر پڑھنا چاہتے ہیں، یہ کیوں؟ یہ مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ یہ ساری باتیں ایک لفظ کے حوالے سے یعنی. اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں تو یہ دیکھیں کہ یہ لفظ جو ہے نا یہ کون سا صیغہ بن رہا ہے اور اس کا باب کیا بن رہا ہے. جب اس کا یہ ساری باتیں سمجھ آتی گئیں، یہ باب ہے تو پھر یہ باب جو ہے نا صحیح ہے کہ غیر صحیح ہے. صحیح ہے تو ٹھیک ہے، غیر صحیح ہے تو غیر صحیح کے اندر ہے پھر یہ کون سا ہے؟ محمود ہے، اجوف ہے، مثال ہے، مضاف ہے، ناقص ہے، لفیف ہے، مفروق ہے، مقرون. یہ ساری باتیں ایک لفظ کے حوالے سے اگر آپ ایک ہفتہ 15 دن اس طرح مطالعہ کریں نا تو آپ کو پتہ چل جائے یار یہ تو بڑا مزیدار علم ہے. اور پھر آپ کے لیے ایک دو میں کہتا ہوں اگر بندہ ایک پارہ جو نا پہلا پارہ ہی صرف قرآن مجید کے 30 پاروں میں سے پہلا پارہ اس طرح پڑھ لینا، باقی سارے ہی اس کے لیے آسان. اس لیے مطالعہ جو ہم کرتے ہیں نا اس کو ہم غنیمت جانیں، اس کے اندر ہم پوری کوشش کریں، پوری توجہ کریں کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں. اب میں یہ الحمد اسم کے حوالے سے بات کی، اگر ہم بات کر لیں کہ یہ فعل ہے تو یہ فعل کون سا ہے؟ پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ فعل متصرف ہے کہ غیر متصرف ہے. یہ فعل اگر متصرف ہے تو پھر ہم یہ دیکھیں کہ اس کے تصرف کے اندر یہ ثلاثی ہے کہ رباعی ہے کہ خماسی ہے. پھر اس کے آگے ان کی جو اقسام ہیں مجرد ہے کہ مزید ہے. یہ چیزیں ہم دیکھیں، اور جب یہ چیزیں ہم دیکھیں گے، یہ پڑھیں گے تو یقین جانیے گا پھر آپ کے لیے یہ علم کوئی مشکل نہیں رہے گا. پھر آپ کے اندر وہ علم جو ہے نا وہ جوش مارے گا. ہاں جی، ایک ایسی کیفیت آپ کے اوپر طاری ہوگی کہ جس مقصد کے لیے اب آپ آئے ہوئے ہیں نا آپ صحیح معنوں کے اندر اس لائن کے اوپر، اس رستے کے اوپر چلنا شروع کر دیں. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو بات ہمیں کہی ہے نا کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے، تمہیں کچھ نہیں پتا تھا، اللہ نے تمہیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں نا، اب ان نعمتوں کو خوبصورت اللہ نے بنایا اور ان کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے تمہیں موقع فراہم کیا کہ تمہیں اللہ نے دینی اداروں کے اندر لا بٹھایا. ماں باپ کی وجہ سے اللہ نے تمہیں خوبصورتی عطا فرمائی اور اساتذہ کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں خوبصورتی عطا فرماتے ہیں. اس لیے استاد کو بھی باپ کے درجے میں کہا جاتا ہے.
اس لیے عزیز طلبہ، جب ہم یہ باتیں شروع کر دیں گے نا اس طرح، اپنے وقت کو جو تعلیم کے لیے ہم نے وقف کیا ہوا ہے، اس کا اگلا مرحلہ پتہ کیا ہوگا؟ پھر ہمیں یہ کہنا ہی نہیں پڑے گا، ہاں جی، اتنی شد و مد کے ساتھ اور اتنی توجہ کے ساتھ کیا نہیں کہنا پڑے گا؟ یار کیوں شرارتیں کر رہے ہو؟ یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ کیوں کہ آپ کو موقع ہی نہیں ملنا، وقت ہی نہیں ملنا ان کاموں کے لیے، جب آپ نے اس طرح شروع ہو جانا ہے۔ یہ اصل کے اندر یہ جتنی بھی کمزوریاں آتی ہیں، جتنی بھی ہمارے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جتنی بھی سستیاں اور غفلتیں ہوتی ہیں، جتنی بھی ہمارے دلوں کے اندر تخریب کاری اور ذہن کے اندر ہاں جی اس طرح کی خرابی کی سوچیں پیدا ہوتی ہیں نا، اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس وقت ہی بڑا ہوتا ہے، اور جب ہم پڑھنا شروع کر دیں پھر ہمارے پاس وقت ہی نہیں رہتا۔ پڑھنا شروع کر دیں گے نا ہم اس طرح، رات کو مطالعہ کریں تو استاد نے، ادارے نے مقرر کیا ہوا ہے، پابند کیا ہوا ہے کہ آپ نے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مطالعہ کرنا ہے، تو یقین جانیے گا آپ کتاب لے کے نا استاد کے پیچھے پیچھے اور استاد آگے آگے، کہ آپ ابھی تو ہمارا جو ہے اتنے وقت گھنٹے 1.5 گھنٹے میں ہمارا ایک کتاب کے مطالعہ نہیں ہو سکا۔ اگر آپ اس طرح مطالعہ کرنا شروع کر دیں گے، اور پھر استاد کے لیے بھی اتنی پابندی نہیں ہوگی کہ وہ بھی ضرور آپ کے پاس آ کے بیٹھے، اس کی کوئی مجبوری ہے وہ نہیں بھی ہے نا، تو پتہ ہے کہ آپ کے اندر علم کا ذوق اور شوق اتنا پیدا ہو چکا ہے کہ اگر استاد موجود نہیں ہے پھر بھی آپ نے محنت کر کے پڑھنا ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ، اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے تم کو وہ چیز دی ہے جس کا تمہارے پاس پہلے سے علم نہیں تھا، اور وہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ اور یہ قرآن و حدیث اللہ رب العزت نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل فرمائی، اور آگے علماء آپ کے وارث ہیں، اور علماء آپ کو علماء بنا رہے ہیں، اور وہ علم قرآن اور حدیث ہے، اور باقی جتنے بھی علوم ہیں یہ قرآن و حدیث کے معاون علوم ہیں۔ یہ وہ علوم ہے کہ جن کے ذریعے سے ہمیں قرآن و حدیث کا صحیح طور پر فہم اور اس کا شعور حاصل ہوتا ہے، اور اس کے لیے علماء اساتذہ آپ کے لیے ایک غنیمت کا درجہ رکھتے ہیں۔ اور پھر اس کا ایک دوسرا جو طریقہ ہے نا، دوسرا وہ ہے جو کچھ آپ پڑھتے ہو نا، جو علم سیکھتے ہو اس کے اوپر عمل ہو جائے۔ سبق کو یاد کرنے کے لیے، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے یہ معاون علوم ہے، اور ان کو مطالعہ کر کے اس طرح سمجھنا ہے، اور قرآن اور حدیث کو کس طرح محفوظ رکھنا، پھر اس کے بعد اسے محفوظ بھی تو رکھنا نا، تاکہ ہمیں قرآن کی کوئی بات بھولے نہ، حدیث ہمیں بھولے نہ۔ اس کو یاد رکھنے کا آسان ترین، بہترین اور خوبصورت ترین طریقہ پتہ کیا ہے؟ اس کے اوپر عمل کر دیں، اس کے اوپر عمل شروع کر دیں۔ جو حدیث آپ نے پڑھی ہے، جو قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس پر آپ عمل کریں گے، وہ بات آپ کو بھولے گی نہیں۔ یاد کرنے کا بہترین طریقہ۔ اب نہ تو ہم اس طرح سیکھ رہے ہیں اور نہ اس طرح ہم محفوظ کر رہے ہیں۔ ہمارے سیکھنے کا اور ہمارے محفوظ کرنے کا پتہ کیا بنیادی جو ہمارے ماحول کے اندر بہت بڑا المیہ ہمارے اس طبقے کے اندر آ گیا، وہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں نا جو کچھ دوسروں کے لیے۔ دوسروں کے لیے کیا کہ ہم نے جی یاد کرنا ہے، پڑھنا ہے دوسروں کو بتانے کے لیے، سنانے کے لیے۔ ہم نے اس علم کو علم سمجھ کے اور اس علم کو عمل کر کے جانا، اس کے لیے ہم بہت کم سیکھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا آخری بات، اللہ اکبر، غالباً محدث مالک بن دینار کا یہ قول ہے، میں نے خطیب بغدادی کی کتاب کے اندر یہ قول پڑھا ان کا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ علم المنافق فی قولہ وعلم المؤمن فی عملہ، کہ منافق کا علم اس کی باتوں میں ہے، اس کے قول میں ہے، ہاں جی بڑا علم ہے، یہ ہے وہ ہے یہ،
اور مومن کا علم فی عملی، اس کی عمل میں، جو اس نے علم پڑھا ہے سیکھا ہے اس کو محفوظ کرنا ہے، عمل کر لے اس کے اوپر۔ اور یہ ایک محدث عبداللہ بن المعتز ان کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ علم بلا عمل، علم بلا عمل کشجرۃ بلا ثمرہ، کہ بغیر عمل کے علم اس طرح ہے جس طرح کہ ایک درخت ہے اس پہ پھل ہی کوئی نہیں ہے۔ جس درخت پہ پھل نہیں ہے جی وہ فضول، اس کو لوگ، وہ پھل کی بڑی قسمیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ پھل صرف کھانے کے لیے ہی ہے، وہ پھل جو ہے نا آپ کو سایہ دینے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، تو جس میں یہی نہیں ہے تو فرمایا کہ جو علم بغیر عمل کے ہوگا وہ اس درخت کی طرح ہوگا جس کے اندر کوئی پھل ہی نہیں ہے۔ آخری بات اس حوالے سے، پھر آگے انشاءاللہ یہ باتیں بہت ساری چلتی رہیں گی، کہ یہ تو میں نے دنیا کے حوالے سے چند ایک باتیں عرض کی ہیں۔ حضرت حسن بصری یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، تابعی ہیں، ان کا ایک قول ہے، یہ کہتے ہیں کہ یتوسد المؤمن ما قدم من عمله فی قبرہ ان خیرا فخیر وان شرا فشر فاغتنم المبادرۃ رحمکم اللہ فی المحلہ۔ فرمایا کہ یتوسد المؤمن ما قدم من عمله فی قبرہ، قبر کے اندر وسادہ سمجھتا نا تکیے کو، فرمایا کہ مومن جو کچھ بھی آگے بھیجتا ہے نا اپنے علم کے ذریعے عمل کر کے جو کچھ آگے بھیجتا ہے، فرمایا یہ اس کے لیے قبر کے اندر اس کا تکیہ ہوگا، ان خیرن فخیر وان شرن فشر، اگر اس نے اچھا آگے بھیجا ہے، علم کے ذریعے اچھا عمل آگے بھیجا ہے تو اس کے لیے خیر ہے، اگر برا ہے تو برا ہے۔ لہذا کہا فاغتنم المبادرۃ رحمکم اللہ، اللہ تمہارے اوپر اپنی رحمتیں اتارے، اس فرصت کے وقت کو غنیمت جان کے ایک دوسرے سے آگے بڑھو، یہ مہلت کا وقت تمہیں ملا ہوا ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھا لو، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہنا پڑے حسرت اور افسوس کے اندر، جو اللہ رب العزت نے سورۃ المنافقین 28ویں پارے کے اخیر میں بات بیان فرمائی ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، جی اس وقت اور ایسے ماحول سے پہلے ہمیں